الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله معطي وأنا قاسم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ واللہ معطی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وانا قاسم، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس ساری کائنات کو بانٹتے ہیں، جس کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن کائنات کے اسرار و رموز عرفائے حق پر ہی منکشف ہوتے ہیں۔ جو خالی ظاہری علوم پر گزارا کرتے ہیں، بس ان کا گزارا ہی یہ ہوتا ہے، اور وہ گزارے کے ہی لائق ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارا گروپ جو ہے تصوف کا ہے، اس میں تھوڑی سی ایسی بات تعویل کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کیونکہ مثال کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کیونکہ علم باطنی جو ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، سمجھ آنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے حضور کریم علیہ السلام اللہ کے عطا کردہ رزق سے بانٹتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم حضور علیہ السلام کے طفیلی ہیں، جسے انگریزی میں پیراسائٹس کہتے ہیں، یعنی ہمارا گزارا ان پر منحصر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اس موضوع پر حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نادر اور لاجواب مثال بھی ہے۔ اس مثال میں آپ نے خوب فرمایا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری کائنات کا مالک بھی بنا دیا، اختیار بھی دے دیا، لیکن آپ کا جو آشیانہ ہے وہاں چولہا بھی نہ جلے۔ تو فرماتے ہیں وہ، انہوں نے نا اپنے اس مثال سے یا فرمان سے آپ کا جو فقر اختیاری ہے اس سے پردہ ہٹایا ہے، اس سے پردہ ہٹایا ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل پیدا کی ہے۔ تو پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غربت و اسرت کیوں رہی؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس کے جواب میں حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے نا، اب آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، شادی بیاہ ہوتا ہے تو دولہا گاڑی یا گھوڑے پر یا اونٹوں پر یا کسی بھی چیز پر سوار ہوتا ہے، اس کے لیے بگی ہے، یعنی جتنا مال ہوگا اس کے مطابق اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کی مثال لیں کہ جب دولہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو گھر والے اس کے سر پر سے کچھ وارا کرتے ہیں، کچھ وارتے ہیں سکے، پھر بچے دوسرے لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں یا ویسے ہی شوق میں اس کو لوٹتے ہیں۔ تو جب دولہا کے سر پر مال و دولت لٹایا جاتا ہے، وار کے پھینکا جاتا ہے، ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، تو مفلس، غریب، نادار، لالچی، بڑا نوٹ ہوگا، 5,000 کے نوٹ پھینکیں گے تو اچھے بڑے لوگوں کا دل کر آتا ہے، تو اس کو لالچی کہیں گے نا، ورنہ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی۔ دوبارہ وہ حقیقت میں تو مفلس، نادار، غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا بچوں کے لیے ہوتا ہے، چلو اپنی خواہش سے کوئی کھلونا لے لیں گے، کوئی چیز لے لیں گے۔ تو یہ سارے ملکوں میں یہ رواج ہوتا ہے، یہ ایسا نا، تو ہمارے یہاں گاؤں میں خاص طور سے ایسا رواج ہوتا ہے۔
تو یہ لوگ یا بچے اس کو لپک لپک کر سمیٹنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے دولہا ہیں، اس کائنات کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو آپ کے سر اقدس سے وار دیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واری ہوئی اشیاء، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واری ہوئی اشیاء ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کیسے استعمال فرما سکتے ہیں؟ جیسے دولہا جو ہے نا، اس کے اوپر سے جب نوٹ یا پیسے وارے جاتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے تو پھینک دیتا ہے، تو دولہا نہیں اٹھاتا کہ گھوڑے سے اتر کے اٹھانا شروع کر دے، یہاں تک کہ اس کی گود میں بھی اگر پیسے آ جائیں تو وہ پھینک دیتا، نیچے کرتا، بھائی تم لوٹو میں تو دولہا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے دولہا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا رزق، رحمت، رافت، محبت، ہر چیز آپ کے سر سے وار کر اس کائنات کو تخلیق کر دیا ہے۔ یہ تو ہم نمک خوار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہمارا کام ہے یہ کہ آپ کے سر پر سے واری ہوئی نعمتوں کو، رحمت کو، رزق کو بڑے آرام و سکون سے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں فرق ہے، لوگ دولت بھی جمع کرتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مال دولت، یہاں تک کہ آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ مال سال تک پڑا رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی نا، لیکن ہم پہ فرض ہے چونکہ ہمیں مال جمع کرنے کی، حلال مال جمع کرنے کی اجازت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان ساری تصریحات، ان ساری تشریحات اور قرآنی دلائل ہیں، اس کے براہین ہیں، دلائل ہیں، یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے۔ حضور رسالت مآب خاتم النبیین بالمؤمنین رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا ایک ادنا امتی چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، بدکار ہو، اگر وہ راہ خدا میں جنگ کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ زندہ ہے، کیونکہ شہید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں اور وہ گناہ گار نہ ہو۔ اللہ نے فقط یہ کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم خیال بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ سے وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جو میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ معذرت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر؟ من النبیین یعنی انبیاء، صدیقین صادق صدیقین، شہداء شہید، اور صالحین اولیاء اکرام سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ تو شہید تو زندہ ہو، اس سے اوپر صدیق کا درجہ ہے وہ بھی زندہ ہو، اس سے اوپر سب سے انبیاء کا ہے، اور سارے انبیاء سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں ایک دوسرے کے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت جو دی ہے اللہ نے دی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو شہید خواہ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کو اللہ نے زندہ کہا ہے، اور مصطفیٰ کریم یا جملہ انبیاء ہے وہ تو ہیں ہی معصوم، جو کوئی ان کو مردہ کہے خود سوچ لیں اس کا قرآن کا کتنا علم ہے۔ چلو حدیث میں تو اختلافات کرتے ہو، قرآن میں کیسے اختلاف کرو گے؟
پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی سمجھ لے، اپنی قبر کو کی خود ہی خیر منائے، کیونکہ آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ راہ خدا میں قتل ہوئے، مگر وہ سب کے سب پاک و صاف تو نہیں تھے، ان میں فاسق و فاجر بھی ہوں گے، بلکہ حدیث شریف کے مضمون کے مطابق جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین کا قطرہ زمین پر، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوائے قرض کے جس کی اس کو دینے کی نیت نہ ہو۔ قیامت کے دن اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، مگر شہید کا خون وزن کیا جائے گا، اس کے خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا، یہاں تک کہ جو جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے، سواری پالتا ہے، اس کو دانہ کھلاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے پانی پلاتا ہے، اور قیامت والے دن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو جہاد کے لیے پیش کروں گا یا جہاد اس پہ کروں گا، تو جب وہ قیامت کے دن اس کے اعمال تولے جاتے ہیں تو شہید کے اعمال نامہ میں گھوڑے کی، جہاد کے گھوڑے کی بات کر رہا ہوں، لید، پیشاب، پانی اور دانہ وہ بھی رکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، شہید کی اتنی وقت ہے، تو یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اب بات کل جاری رہے گی کہ شہید کی کتنی وقت ہے اور انبیاء کی کتنی وقت ہوگی۔ شہید زندہ ہو اور جس پر ایمان لا کر وہ شہید ہوا ہو، اس پر ایمان لائے بغیر شہید نہیں کرا سکتا، وہ مردہ ہو۔ ہمیں خود خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔